نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم اسی سے توبہ کرو، بے شک رب بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات یہ نہیں بتاتے کہ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ رب کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے پلٹنے والے بندے بہت محبوب ہیں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک قصہ سنایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، اور پھر وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں اتنے قتل کر چکا ہوں، کیا میرے کوئی گناہوں کی معافی کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ اس بات سے مایوس ہو گیا اور اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا جس نے اس سے یہ کہا کہ تمہاری معافی نہیں۔ لیکن اس کے دل میں ایک خیال تھا، وہ تھوڑے آگے بڑھا، اسے ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل بلکہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں، تم اپنے رب سے معافی مانگو اور دیکھو اس بستی میں نہیں اس بستی کی طرف جاؤ۔ اور جب جانے لگا تو راستے میں اس کی موت کا پروانہ آ گیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے کہ میں اس کی روح قبض کروں گا اور میں اس کی۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، کہا زمین کو ناپ لو، جس جانب اسے جانا تھا اگر وہ اس سے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اور اگر وہ اپنی بستی سے قریب ہے تو گویا عذاب کا فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا۔ جب ناپا گیا تو وہ اس زمین کے قریب تھا جہاں اسے جانا تھا۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دیا جس نے 100 قتل کیے تھے۔ آپ سوچیں کہ کیا میں اور آپ اتنے گناہ کر سکتے ہیں، اتنے گناہ کر سکتے ہیں جتنی رب کی رحمت ہے؟ تو کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں کہ مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں اور اب تو کوئی رحمت کا اور معافی کا دروازہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ میں نے تو اتنے سارے گناہ کیے اور اس کو اتنا ٹائم گزر گیا، اب تو کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ کیا ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ نہیں پڑھا یا سنا کہ انہوں نے کتنے سال کے بعد جب ان پر حقیقت واضح ہوئی تو اپنے باپ سے کہا کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اور ان کے باپ نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اپنے پلٹنے والے بندے اسے اتنے ہی محبوب ہیں کہ جیسے آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں، آپ کا سامان اس پر لدا ہوا ہو اس سواری پر، اور ایسے میں معلوم ہو کہ آپ کا وہ جانور آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا ہو، آپ کتنے فکر مند اور پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر یہی واقعہ جس کو میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، جب وہ مسافر بالکل مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، ایسے میں جب اس نے دیکھا
تو اس کا وہ اونٹ اور اس پر لدا ہوا سامان اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ یقیناً اللہ بھی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے پھنستے بہت دور نکل گیا ہو اور پھر ایسے میں وہ رب کو پکارے اور رب کی طرف پلٹ آئے، تو میرا اللہ کبھی ایسے بندوں کو مایوس اور محروم نہیں کرتا۔ تو ہمارے لیے توبہ کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، لیکن رب کو ہمیشہ رب کا مقام دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر سکتی ہوں لیکن میرا رب میرے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا۔ وہ تو بہت رحمان ہے، وہ تو بہت رحیم ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب سے اسی وقار کی توقع رکھیں، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ رب کو اپنے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اس سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جو بندے غلطی کرتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد وہ اس پر اڑ نہیں جاتے، اس پر ضد نہیں کرتے، بلکہ جو ہی انہیں احساس ہوتا ہے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور رب کو اپنے قریب پاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں۔ اللہ رب العالمین کو سحر کے وقت استغفار کرنے والے بہت محبوب ہیں۔ ہمیں بھی ان گھڑیوں میں اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے، اپنی نیند کی آغوش سے اپنے آپ کو جگا کر اپنے نفس کو، جو کہ اس وقت کنٹرول کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔